آج کی کہانی ہے مالنگ اور جادو کا برش۔ یہ ایک چینی لڑکے مالنگ کی کہانی ہے۔ مالنگ ایک غریب لڑکا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ مالنگ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ٹھیک سے کھانا کھا سکتا یا اسکول میں تعلیم حاصل کر سکتا، لیکن ایک خوبی جو اسے اللہ نے دے رکھی تھی کہ وہ تصویریں بہت اچھی بناتا تھا۔ یعنی وہ ایک پیدائشی آرٹسٹ تھا۔ وہ سارے دن ادھر ادھر گھومتا رہتا اور جلی ہوئی لکڑی اور کوئلے سے گاؤں کی دیواروں پر تصویریں بناتا۔ وہ ایک بڑا آرٹسٹ بننا چاہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں پینٹ برش اور رنگ خرید سکتا جن سے میں خوب رنگ برنگی تصویریں بناتا۔ ایک دن اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اس کے پاس آیا اور کہہ رہا ہے، مالنگ بیٹا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، یہ لو۔ یہ ایک جادو کا پینٹ برش ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ اس برش سے تم جو چیز بھی پینٹ کرو گے وہ اصل ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ مالنگی سن کر حیران رہ گیا اور خوش ہو کر بولا، ارے یہ تو کمال ہی ہو گیا، آپ نے تو مجھے بہت اچھی چیز دے دی، آپ بہت اچھے انسان ہیں، اس تحفے کا بہت بہت شکریہ۔ بوڑھا شخص بولا، مالنگ تم بھی بہت اچھے اور محنتی لڑکے ہو، میں چاہتا ہوں تم اس برش سے بہت اچھی اچھی تصویریں بناؤ اور اپنا شوق پورا کرو۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ جب مالنگ خواب سے جاگا تو اس کے ہاتھ میں واقعی ایک برش تھا۔ اب تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ خوشی اور حیرانی سے ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا اور زور زور سے چلا رہا تھا، دیکھو گاؤں والوں، دیکھو دیکھو بچوں، میرے پاس کیا زبردست چیز ہے، دیکھو دیکھو یہ ایک جادو کا برش ہے، میں اس سے جو چیز بھی پینٹ کروں گا وہ اصلی شکل میں میرے پاس آ جائے گی۔ دیکھو میں ابھی اچھے اچھے پھل بناتا ہوں اور تم لوگوں کو کھلاتا ہوں۔ اس نے فوراً لال لال سیب، انار اور کیلے بنائے۔ فوراً ہی یہ سب پھل واقعی اصل میں اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ سب لوگ بے حد خوش اور حیران نظر آ رہے تھے۔ مالنگ نے وہ پھل غریب بچوں میں بانٹ دیے۔ اب تو فرمائشیوں کی لائن لگ گئی۔ کوئی کہتا مجھے کتابیں دے دو، کوئی بچہ طرح طرح کے کھلونوں کی فرمائشیں کرتا اور کوئی کہتا مجھے اچھے کپڑے اور جوتے دلا دو۔ مالنگ باری باری سب چیزیں پینٹ کر کے بچوں میں تقسیم کرتا جاتا۔ سب گاؤں والے بہت خوش تھے اور مالنگ کے ارد گرد جمع تھے۔ مالنگ بھی حد سے زیادہ خوش تھا کہ میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں۔ اس جادو کے برش اور مالنگ کے کارناموں کی خبر شہر کے امیر ترین آدمی تک بھی پہنچ گئی۔ وہی ہوا جو ہونا تھا۔ اس امیر شخص نے اپنے نوکروں اور ملازمین سے کہا کہ جاؤ اور اس بچے کو پکڑ کر ہمارے پاس لے کر آؤ، ہم بھی تو ذرا اس کے جادو کو دیکھیں۔ اس کے حکم پر اس کے نوکر مالنگ کو پکڑ کر اس کے بڑے سے محل نما گھر میں لے آئے۔ مالنگ حیران ہو کر ہر طرف دیکھ رہا تھا کہ اس امیر آدمی کا گھر کتنا بڑا اور کتنی قیمتی چیزوں سے سجا ہوا ہے۔ اتنے میں وہ امیر شخص آ گیا اور مالنگ سے بولا، او لڑکے، ہم نے سنا ہے تمہارے پاس کوئی جادو کا برش ہے اور تم اس برش سے جو چاہو بنا کر پیش کر سکتے ہو۔ مالنگ بولا، ہاں ایسا ہی ہے یہ برش، لیکن آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو پہلے ہی سب کچھ ہے۔ وہ شخص بولا، ہاں لیکن ہمیں اور بھی مال و دولت چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے نوکروں سے کہا، اس سے یہ برش چھین لو اور اسے یہاں سے نکال دو۔ مالنگ سے برش چھین کر زمیندار کے ملازمین نے اسے گھر سے نکال دیا۔ مالنگ بہت دکھی اور اداس تھا کہ اس کا بہترین تحفہ اسے چھین لیا گیا، لیکن وہ بیچارہ کیا کرتا۔ اب سنو، مزہ یہ آیا کہ اس امیر شخص نے جب اپنے ایک مصور یعنی آرٹسٹ کو بلوایا اور اسے برش دے کر کہا، یہ لو اور اس جادو کے برش سے وہ تمام چیزیں پینٹ کرو جو ہم بتاتے ہیں۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس برش کا سارا جادو ختم ہو گیا۔ سب لوگ بہت مایوس ہوئے۔ اب اس امیر اور لالچی انسان نے غصے میں کہا، جاؤ اور گاؤں سے مالنگ کو ڈھونڈ کر ہمارے پاس لاؤ۔ سارے ملازم ہر طرف تلاش کر کے آخر مالنگ کو پکڑ ہی لائے۔ مالنگ نے کہا، آپ کو اور کیا چاہیے؟ وہ شخص اب ذرا پیار سے بولا، دیکھو بیٹا، ہمارے
پینٹر کے ہاتھ میں آ کر اس برش کا جادو ختم ہو گیا ہے، اب تم ہی اس کا جادو واپس لا سکتے ہو۔ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ مالنگ نے کچھ سوچ کر کہا، اچھا لائیے برش مجھے دیجیے، اب بتائیے آپ کے لیے کیا پینٹ کروں؟ وہ شخص خوش ہو کر بولا، ہمارے لیے ایک ایسا درخت بناؤ جس کے پتے سونے کے ہوں۔ مالنگ نے سب سے پہلے پانی کا بیک گراؤنڈ بنایا اور اس کے بیچوں بیچ درخت پینٹ کیا جس کے پتے سونے کے تھے۔ وہ درخت جگمگا رہا تھا۔ اس لالچی آدمی کے منہ میں پانی آنے لگا، جلدی سے بولا، اچھا اب ایک کشتی تو بناؤ جس میں بیٹھ کر ہم درخت تک پہنچیں گے۔ مالنگ نے کشتی پینٹ کر دی۔ وہ امیر آدمی اپنے ملازموں سمیت جلدی سے اس میں سوار ہو گیا۔ کشتی آہستہ آہستہ چل پڑی۔ لالچی آدمی اب چیخ کر بولا، ہوا تو چلاؤ تاکہ ہم جلدی سے اس درخت تک پہنچ سکیں۔ مالنگ ہوا پینٹ کرنے لگا۔ وہ پھر چیخا، جلدی کرو، تیز ہوا ہونی چاہیے تاکہ ہم فوراً درخت تک پہنچ جائیں۔ مالنگ نے غصے میں آ کر خوب تیز ہوا پینٹ کی، اتنی تیز کہ پانی میں طوفان آ گیا اور کشتی الٹ گئی اور لالچی آدمی اپنے سارے ساتھیوں سمیت پانی میں ڈوب گیا۔ یہ ہوتا ہے ظلم اور لالچ کا انجام۔ اب مالنگ اپنے گاؤں واپس آ گیا اور ہنسی خوشی رہنے لگا۔ اپنے جادو کے برش سے وہ ہمیشہ گاؤں والوں کے کام آتا رہا۔